جمعیت سے تو ایسے اختلافات ہیں آپ کی بھی، پھر اس کے بعد مولانا شیرانی صاحب نے بھی کھل کے بات کی، تو بتا دیجیے سر کہ یہ آہستہ آہستہ یہ اختلافات سامنے آ رہے یا ایک ساتھ ہی تھے؟ آپ نے شروعات کی تھی، تھوڑا سا اس پہ سوچنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کم از کم میرا جو تعلق ہے وہ سن 1973 میں جے یو آئی کا رکن بنا ہوں، جبکہ ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ 1980 میں یعنی 7 سال کے بعد مفتی صاحب کے ان کے والد کے وفات کے بعد اللہ ان کی مغفرت کرے تو وہ رکن بنے تھے۔ اسی طرح شیرانی صاحب بھی اسی دور کے تھے، تو الحمدللہ اب تک جماعت میں تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ جماعت کے اندر یقیناً اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور پھر جماعت کے اندر کوئی فیصلے ہوتے ہیں، ہر ایک پارٹی کو اور اس کے رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کر اپنے پارٹی کے اندر پالیسی کے حوالے سے تنقید کرے، اپنی رائے دے دے۔ تو کچھ عرصے سے پارٹی میں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں، یا تو ان پہ بات نہیں سنی جاتی رہی، اور اگر کسی کی بات سنی گئی پھر فیصلے نہیں ہوئے، اور اگر جو فیصلے ہو بھی گئے تو پھر اس پہ عمل درآمد اسی انداز میں نہیں ہوا۔ تو یہ بات اس طرح بڑھتی گئی، اور پھر جو پرانے لوگ تھے وہ بہرحال پارٹی میں رہ کر ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن جب بات بالکل حد سے گزر گئی، اور پھر جب پی ڈی ایم بنی اس سے پہلے 18 کے الیکشن کے بعد بھی ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ صدارتی الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے فون کر کے مولانا کو پارٹی فیصلے سے ہٹ کر الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے کہا، تو مولانا نے پارٹی سے پوچھے بغیر صدارت کا الیکشن لڑا، پھر اپنے لڑکے کو ڈپٹی اسپیکر کا۔ تو یہ باتیں ساری تھی، تو ہم نے ان سے یہی گزارش کی کہ آپ جماعتی جو فیصلے ہیں اگر وہ طے ہو جاتے ہیں تو اس پہ آپ عمل درآمد کریں۔ پھر آزادی مارچ میں بھی ہم نے چند دوستوں نے یہی بات کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہماری بات بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ 13 دن ہم جا کر بیٹھ گئے، اور ہمارے وہ دوست جو ہے وہ صرف ٹوکن جلسوں میں ایک دفعہ آ گئے، پھر واپسی پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ پھر جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن وعدہ خلافی کی۔ پھر فیٹف کے حوالے سے جو رکنی قانون سازی تھی اس میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو یقیناً ہم نے ان سے کہا کہ نواز شریف صاحب ہمارے لیے اس حوالے سے قابل احترام ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہے، یا ان کو بنایا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ لندن میں بیٹھے۔ پھر کوئٹہ میں جو جلسہ ہوا، اس جلسے میں نواز شریف صاحب نے لندن سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خطاب فرمایا میڈیا کے ذریعے، اور پھر میڈیا میں بھی وہ چلا، اور پھر یہاں سب نے دیکھا سنا۔ تو اس نے باقاعدہ طور پر فوج کے ادارے کو تنقید کرنے سے نشانہ بنایا، بلکہ کہا کہ فوج کے فلاں جنرل کے خلاف نام لے کر کہ فوج بغاوت کرے۔ تو اس وقت میڈیا کے جیسے آپ دوست سارے آئے تھے یہاں پر، اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جو نواز شریف کی تقریر ہے یہ آپ کی پالیسی ہے یا پی ڈی ایم کی؟ میں نے کہا نہیں، ہماری پالیسی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے خیال ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو جو تکلیف پہنچی ہے یا ان کے خلاف جو اقدام ہوا ہے اس کے حوالے سے اس نے بات کی ہے۔ تو پارٹی نے مجھ سے پوچھے بغیر، کوئی شوکاز نوٹس دیے بغیر، فوری طور پر مجھے پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے جو ہے وہ ہٹا دیا تاکہ نواز شریف صاحب کو خوش کرے۔ تو اس حوالے سے میں نے بھی بول پڑا۔ پھر ہماری شورا کے ارکان بھی آئے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ نے پارٹی کے صحیح ترجمانی کی ہے، واقعی نواز شریف نے جو بات کی تھی وہ مناسب نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی خاطر آپ کو چپ رہنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اگر میں ترجمان تھا اور میڈیا مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں حقیقت حال بیان کروں۔ اگر میں نے غلط بات کی ہے تو میں ابھی پریس کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ بیانیہ نواز شریف کا جو ہے فوج کے خلاف، یہ ہمارا بیانیہ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ کل پھر اجلاس رکھا ہے انہوں نے، کل 24 تاریخ ہے، اس میں اجلاس رکھا ہے، اب دیکھیں گے وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ تو اسی طریقے سے شیرانی صاحب اور دیگر لوگ بھی ایسے تھے جو یقیناً ان چیزوں پر وہاں بات کرتے رہے، مولانا صاحب کو بھی سمجھاتے رہے، اور اپنی جماعت کی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے رہے۔ اور جب ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، پھر ہوا یہ
کہ چند دوست جو مولانا کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پرانے ساتھی تھے ان کو شورا سے بھی نکال دیا، جس طرح مجھے انہوں نے اس بیان کے تحت بغیر پوچھے نکالا، اس طرح شیرانی صاحب کو بھی فارغ کر دیا، گل نصیب صاحب کو بھی نکال دیا، شجاع الملک صاحب کو بھی نکال دیا۔ تو اس طریقے سے سینٹ میں بھی ان کا نام آ گیا تھا پارٹی نے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جب میں بول پڑا تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اور بھی کچھ ایسے دوست ہیں جو آج بھی ملنے آئے تھے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہے وہ اس کے مطابق پارٹی کو چلایا جائے۔ اگر آج پی ڈی ایم اور ہمارے پیپلز پارٹی، جے یو آئی سب کہتے ہیں کہ الیکشن پاکستان میں فیئر ہونے چاہیے اور انتخابات میں جو ہے نا دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور جس کو ووٹ پڑے اسی کو منتخب ہونا چاہیے، تو پھر پیپلز پارٹی میں کیوں یہ بات نہیں ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب آ گئے، پیپلز پارٹی میں جو ہے نا آصفہ آ گئی ہیں، مریم صاحب آ گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے، ان کے بھائی آ گئے، ان کے بیٹے آ گئے، ان کے دیگر رشتہ دار آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں، پارٹیاں جو ہے وہ خاندانی پارٹیاں بنی ہیں، کہ باپ نہ ہو تو بیٹا ہو، بیٹا نہ ہو تو بیٹی ہو، بیٹی نہ ہو تو داماد ہو، داماد نہ ہو۔ تو اس حوالے سے یقیناً جب میں نے بات شروع کی تو ہمارا مطمئن نگاہ یہ ہے کہ پارٹی کی جو دستور ہے اس کے مطابق جمہوریت کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، اس کو پارٹی لاتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ساتھی پرانے ہیں اور جنہوں نے پوری اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اب شیرانی صاحب جو ہے تقریباً 70 کی دہائی سے جمعیت کے اندر ہے، اس نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے۔ اسی طرح 73 کے بعد میں سرد گرم بھی آئے ہیں، میں پارٹی میں رہا ہوں، ٹکٹ بھی ملا نہیں ملا، تمام چیزیں ہوئے، لیکن پارٹی کے خلاف بات نہیں کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرے پارٹیوں کے مقابلے میں اپنے پارٹی کے فیصلوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً بولنے کا حق دیا جائے، اور پھر جو فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح ابھی پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم استعفیٰ دیں گے، ابھی میں جس چینل پر بات کر کے آیا ہوں، ابھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری سینٹرل کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم استعفیٰ دیں یا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ پی ڈی ایم کر چکی ہے، جس پہ دستخط ہو چکے ہیں، اس کو بلاول صاحب ویٹو کرنے کا حق لے کر، تو یہ جو باتیں ہیں جس کا ہم اشارہ کر رہے تھے، تو اس قسم کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو یقیناً پرانے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے نام ہیں، قمر الزمان قاہرہ ہے، اعتزاز حسن ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر محترمہ کے ساتھ، اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، لیکن اب خاندانی طور پر وہ مجبور ہے کہ وہ بلاول کے ساتھ دیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ اب بلاول کے بعد آصف آ گئی تو مجبور اس کے ساتھ، اب اس میں وراثت جو ہے وہ چلتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر جمہوریت آپ چاہتے ہیں ملک میں تو پہلے پارٹی کے اندر تو جمہوریت ہونی چاہیے، اور یہ جرم ہے جس کے بارے میں نے بھی بات کی، شیرانی صاحب نے بھی بات کی، یا کچھ اور ساتھی بات کرتے ہیں کہ آپ دستور کے مطابق جو ہے نا ساتھیوں کو جمع کریں، پھر ساتھی جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، تو بنیادی طور پر بات ہے، اور نہ ہم یقین جانیے نہ کوئی گروپ بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آزادی مارچ میں ہمارے ساتھ 3-4 دفعہ دھوکہ ہوا، ہم نے گزارش کی، ہماری بات نہیں سنی گئی، پھر جو فیصلے ہوئے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوئے۔ ابھی تازہ ترین استعفوں کا فیصلہ ہوا، اب آج اس کے خلاف بھی اب وہ کہہ رہے ہیں جناب سینٹ میں بھی ہم الیکشن لڑیں گے، جبکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کو الیکشن ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو تضادات سامنے آتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے جو پرانے پارٹی کے ورکر ہیں وہ یقیناً آواز بلند کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی پارٹی کے اندر آواز بلند کرتے ہیں پھر تو یا اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاتی ہے، یا اس کو عہدے سے محروم رکھا جاتا ہے، تو پھر یقیناً اس میں ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو لوگ زندگی بھر اور کسی پارٹی میں جانا بھی نہیں چاہتے تو پھر وہ ایک بند گلی میں پہنچتے ہیں، پھر وہ پارٹی بھی کسی بند گلی کی طرف خدا نخواستہ جانے کی کا جو ہے رخ کرتی ہے۔ اس لیے جو تمام صورتحال ہے اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔
یہاں پہ دو چیزیں، ایک یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم سے پہلے جو لانگ مارچ ہوا تھا، آزادی مارچ ہوا تھا، اس میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے دھوکہ ہی دیا تھا، اور وہ اس طرح سے ان لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی. تو کیا جب پی ڈی ایم میں جا رہے تھے مولانا صاحب نے، جب یہ فیصلہ کیا تھا مولانا عبدالرحمان صاحب نے، تو کیا وہ جماعت کی مشاورت سے کیا تھا یا بالکل مطلب اپنے دیکھیں حساب سے؟ جماعت کے اندر بیٹھ کر یہ بات ہوئی تھی، اور ہم نے خصوصاً میں نے اور کچھ ساتھیوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، 20-25 سال سے ہم اکٹھے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. 88 سے میں 2 دفعہ قومی اسمبلی میں رہا، 2 دفعہ سینٹ میں رہا. ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، اعتزاز بھائی ہیں، دوسرے ہیں. ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کے اس بات سے پتہ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ دھرنے کی سیاست احتجاجی سیاست نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے ساتھ بات چیت ہو، اور یہی بات ہم نے مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. جب نہیں مانی گئی لیکن ہماری بات سچ ثابت ہو گئی. جب ایک بات سچ ثابت ہو گئی، پھر مولانا صاحب خود تشریف لے گئے 12 دن کے بعد. پھر انہوں نے خود جا کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور دھرنا اٹھا دیا. تو پھر ہم نے اعتراض کیا کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے غلط تھا تو پھر آپ نے ان کے کہنے پر دھرنا ختم کیوں کیا؟ تو یہ وہ باتیں تھیں جو پارٹی کے اندر تھے. لیکن جب بار بار ایسی باتیں سامنے آتی گئیں اور اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور پھر جو بولتے رہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ جس طرح آج آپ میڈیا میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہاں جلسے کے بعد لوگوں نے ہم سے پوچھا، تو ہم نے جماعت کی جو پالیسی تھی، جو ہم سمجھتے تھے غلط ہے یا صحیح الگ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ جے یو آئی کا بیانیہ نہیں ہے. پھر یہی بات بلاول نے کی، یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کی، یہی بات احسن اقبال نے کی، یہی بات خاقان عباسی نے کی. مسلم لیگ پاکستان کا کوئی بندہ جو ہے نواز شریف کی اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن مولانا صاحب بضد تھے کہ جو نواز شریف کہہ رہا ہے وہ کم ہے، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان کی لڑائی میں پارٹی کو نقصان نہ پہنچے. ہماری جو نقطہ نگاہ تھی اس سے ہم نے پارٹی کو آگاہ بھی کیا، اور پھر مجبوراً جب مجھے فارغ کیا گیا، ظاہر ہے وہ اخبار میں انہوں نے دے دیا. تو پھر جب دوسرے ساتھیوں کو بھی پتہ چلا تو پھر اس پہ لوگ بولنے لگے. تو ہم نے پھر بھی ساتھیوں کو یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس دستور کے مطابق پارٹی کے اندر اتحاد بھی باقی ہو، اور پارٹی جو جمہوریت کے حوالے سے آگے بڑھے. اچھا مولانا صاحب، سوری حافظ احمد صمد صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ کیا جمعیت علماء اسلام بھی وارثت والی پارٹی بن رہی ہے جس طرح دیگر پارٹیوں کی آپ نے ذکر کی تھی، یا یہ کیونکہ ہم جب جس طرح دیکھ رہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد مفتی محمود صاحب بھی مفتی اسد صاحب بھی آگے آ رہے ہیں، تو اس میں اس حوالے سے نہیں، ضرور آگے آنا چاہیے کہ ہم ہی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے. اللہ نے صلاحیت دی ہے، ضرور آئے. پارٹی اس کو لے کر آئے تو ضرور لے کر آ جائے. مولانا طور رحمان صاحب ان کے بھائی ہیں، وہ لے کر آ جائے. اب اگر گل نصیب صاحب کو آپ ہٹا کر اپنے بھائی کو لے کر لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں جو ساتھیوں نے جس کو پہلے منتخب کیا ہے وہ ان کے بارے میں ضرور سوچیں گے. اب اسد بھائی جو ہے ہمارے بچہ ہے، وہ ایم این اے بنا، ٹھیک ہے، لیکن اب 75-70 سال کے جو ہمارے ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو پارلیمانی لیڈر بناتے جن کا تجربہ ہے، سفید داڑھی ہے. اور اگر اس سے اٹھ کر اگر آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چھوٹے سے لڑکے کو کہوں کہ جناب نہیں یہ آپ کا لیڈر ہے، تو ظاہر ہے دوسرے سوچنے پر مجبور ہوں گے. تو یہ ساری باتیں جو بات کر رہے تھے، ہم نے ان سے بات کی، الگ بھی بات کی، پارٹی کے اندر بھی بات کی. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ کو جماعتی جو فیصلے ہیں اس کے مطابق چلیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو آپ چاہتے ہیں، پھر جماعت کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ دے دیں، تو پھر وہی بات ہوتی جس کے خلاف آپ لوگ اٹھے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں عمران خان کو لے کر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جس کو چاہتے ہیں صوبے میں لے کر آتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. تو جو صورتحال ہے اس کے بارے میں یقیناً مولانا شیرانی صاحب نے بھی یہی بات کی، دوسرے جو پرانے دوست تھے انہوں نے بات کی. اس لیے بات کی کہ ہم سب مولانا مفتی محمود کے دور سے تھے. میری اپنی رکنیت سازی کے فارم پر مفتی صاحب نے دستخط کیے تھے سن 73 کے اندر، 73 کے آخر میں. تو ظاہر ہے کہ اب ہم اسی نہج پر سوچتے ہیں اور اسی نہج پر تربیت ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج اگر اللہ نے جمعیت علماء اسلام کو
عزت بخشی ہے، ہمارے ایم این اے سینیٹر سب بنے، ہم بھی بنے، دیگر لوگ بھی بنے، تو آج وہ طبقہ جو مختلف جماعتوں میں جاتا ہے، مالدار طبقہ، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے اور سیٹیں بھی لے جاتا ہے، عہدے بھی لے جاتا ہے اور پیسے دے کر جو ہے اپنا کام کرا لیتا ہے، تو جو پرانے لوگ ہیں تو وہ بیچارے پھر کہاں چلے جائیں گے؟ تو اگر یہی صورتحال ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی بنیادی مثال یہ ہے کہ اب راجہ ظفر الحق جیسے لوگ موجود ہیں، جاوید ہاشمی جیسے لوگ موجود ہیں، احسن اقبال جیسے لوگ موجود ہیں، خاقان عباسی جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کس کے پیچھے؟ مریم صاحبہ کے۔ مریم صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے؟ اسی طرح بلاول صاحب ہے، پھر آصف ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اگر آپ جمہوریت لائیں گے تو پھر آپ کو زیب بھی دیتا ہے کہ پھر ملک میں آپ جمہوریت کی بات کریں۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس پہ میں نے بھی بات کی ہے اور ہمارے دوستوں نے بھی بات کی ہے، اور کل اجلاس ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جماعت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس پہ سوچیں گے کہ کیا فیصلے کریں۔ حافظ صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ آپ کے بیان یا مولانا شاہی صاحب کے بیان ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کو کمزور کرنے کے لیے، یا مولانا عبدالرحمان صاحب جو اتنا کھل کر بول رہے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یا کچھ قوتیں اس طرح وہ کریں، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ اس میں صداقت ہے نہیں ہے، کیا تھوڑا سا اس کو بتا دیں؟ دیکھیے، آج جو آپ کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے پورے ملک میں، زرداری صاحب نے رابطہ کیا کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب ہم بائی الیکشن 7 سندھ کے اندر جو 7 بائی الیکشن ہے وہ بھی لڑیں گے۔ تو فیصلہ کیا ہوا تھا؟ فیصلہ ہوا تھا استعفیٰ دیں گے، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سندھ کی حکومت ہم توڑیں گے، یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اب فیصلے کے بعد جب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں سینٹرل کمیٹی ہماری فیصلہ کرے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم کو کون نقصان پہنچا رہی ہے؟ کیا ہماری بات سچ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا ہماری وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیا سینٹرل کمیٹی کا اجلاس پیپلز پارٹی کا ہم بلا رہے ہیں؟ کیا زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سینٹ کے الیکشن میں ہم حصہ لیں گے، تو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کے بعد کس چیز کے استعفیٰ دیں گے وہ؟ اگر یہ اسمبلی بالکل صحیح ہے تو پھر آپ تحریک کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگر اسمبلی غلط ہے، بے ایمانی کی پیداوار ہے، تو پھر اس اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے آپ سینٹ کا ووٹ کیسے لیں گے؟ آپ کے پاس جب 64 ارکان تھے، جب آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، آپ کے کتنے 14 لوگ غائب ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ اور جب آپ نئے سینیٹر بنائیں گے تو پھر آپ کو کون استعفیٰ دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ پی ڈی ایم کے جو پروگرام ہے اس پہ خودکش حملہ حسین احمد یا شیرانی نہیں کر رہا۔ جو خدشات ہمارے تھے آزادی مارچ کے حوالے سے، بیانی وہی چیز ہمیں آج پیش نہیں ہے۔ آج 29 تاریخ کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ استعفیٰ دیں، سینٹ میں جائیں نہ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اس دن دستخط ہو گئے تھے 11 جماعتوں نے کہ ہم استعفیٰ دیں گے، اس کے بعد کسی ایک پارٹی کا اجلاس بلا کر اس پہ فیصلہ کرنا پی ڈی ایم کو توڑنے کے منافی مترادف نہیں ہوگا؟ تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے سطح پر اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے، اس لیے ہم نے مولانا سے گزارش کی کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، کہ آج انہوں نے مولانا کو استعفے دے دیے، اعلان ہوا تھا نہیں 31 کو دیں گے، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 23 تاریخ ہے، 7 دن باقی ہے۔ اب 29 کو انہوں نے اپنا بلایا اجلاس، کل جے یو آئی نے اپنا بلایا، اب پرسوں وہ کہیں گے جناب ہم الیکشن، ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم قاہرہ صاحب ابھی ایک چینل پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ جناب ہم جو بھی اداروں کا الیکشن ہوگا ہم اس میں حصہ لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے فیصلہ ہوا تھا اس کو پانی ختم ہوگا۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پی ڈی ایم کا جو کاز ہے، جس نکات پہ تمام پارٹیاں متفق ہوئی ہیں، اس کے خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ کل کس نے کی تھی؟
کیا 11 مہینے میں خاموش رہا یا نواز شریف صاحب اور مریم خاموش تھی؟ کیوں خاموش تھی؟ یہی وجہ تھی. ہاں انہوں نے بات چیت کی. زبیر صاحب جب گئے تھے کیوں بات کی؟ اور جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ باجوہ ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے، پھر وہ فون کر کے کہتے ہیں اس کو ووٹ دے دو ایکسٹینشن کا، تو تضاد کہاں سے آیا؟ تو ہم نے یہ بات پارٹی میں کی اور ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی مکھی کو دیکھے بالے نگل نہیں سکتا. غلطی سے کسی کے حلق میں چلا جائے اور بات ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی نہیں نگل سکتا. جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں ہم نے پارٹی کے اندر کی ہے، اور آج بھی ہم ثابت کریں گے. کسی بھی چینل پر آئے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے 26 نکات میں یہ بات شامل تھی کہ ہم استعفیٰ دیں گے؟ دستخط ہوئے. کیا یہ بات شامل نہیں تھی کہ ہم سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ یہ بات شامل نہیں تھی کہ ہم صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ آج وہی سب اپنے باتوں سے واپس ہو گئے. تو یہی بات ہم نے کی جو خدشہ ہم نے کہا تھا. کل بھی ہم نے جو بات کی تھی وہ پوری ہو گئی، اور آج بھی جو ہم نے بات کی تھی آج وہ پوری ہو رہی ہے. 29 تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہی سینٹ کے الیکشن ہوں گے. اسی الیکشن میں آپ کے پی ڈی ایم کے ساتھی حصہ لیں گے. اس کے بعد کون استعفیٰ دے گا؟ تو یہ صورت حال ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی.